السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ لَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلسلے تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ گزشتہ درس میں بھی پیش کی جا چکی ہے، اور اس آیت کے کچھ حصے سے متعلق گفتگو ہو گئی تھی، اور آخری حصہ اس کا باقی ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور لوگوں سے بھلی اچھی بات کرو گے، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن پھر تم اعراض کرنے لگے سوائے تم میں سے چند لوگوں کے اس حال میں کہ تم منہ موڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں سے کچھ باتوں کا عہد و پیمان لیا ہے، جس میں سے دو باتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ ایک تو توحید، اس میں قطعی طور سے خلل اللہ کو برداشت نہیں، اور دوسرے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب اس کے بعد کچھ اور لوگوں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر رشتہ دار، ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک۔ معزز و موقر بھائیوں اور بہنوں، رشتہ دار تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ دار ہوتا ہے جو ددھیالی رشتے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک رشتہ دار ہوتا ہے جو ننھیالی رشتے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک رشتہ دار ہوتا ہے جو سسرالی رشتے سے تعلق رکھتا ہے۔ ددھیالی رشتے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد اور والد کے والد، ان کی والدہ، ان کے بھائی بہن، بھتیجے بھانجے، اور پھر اوپر تک چلے جائیے، والد کے ذریعے سے جو رشتہ دار ہیں وہ ددھیالی رشتہ کہا جاتا ہے۔ اور ننھیالی رشتہ یہ والدہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ، ان کے والد، والدہ، نانا نانی، بھائی بہن، ماموں خالہ، پھر ان کے بھانجے بھتیجے، اوپر تک چلی جائیے۔ اور سسرالی رشتہ جس لڑکی، جس خاتون، جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس کے چاچا، اس کی پھوپھی، یہ سب آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ یہ تینوں رشتہ داریاں رشتہ دار میں آتی ہیں، اور تینوں رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تینوں رشتوں کو جوڑنا، اور تینوں رشتوں کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے اچھے سلوک کرنا، یہ ہم سے اللہ رب العزت نے عہد و پیمان لیا ہے۔ اب اچھے سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے، صلہ رحمی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اچھے سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، ان کے وقت بوقت قریب کام آؤ، ان کے دکھ درد میں شریک رہو، ان سے جو ہے کیا نام ہے ان کی خبرگیری کرو، ضرورت اگر پوری کر سکتے ہو ضرورت پوری کرو، کسی سے بات چیت بند مت کرو، کسی کے لیے بدخواہ نہ رہو، کسی کی غیبت چغلخوری مت کرو، کسی کے لیے حسد جلن نہ رکھو۔
یہ ساری چیزیں رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کرنے میں داخل ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ داری کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جب رشتہ داری نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا کہ مجھے مقام دیا جائے، عزت دی جائے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے رشتہ داری، کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اللہ اکبر! بہت بڑی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے، جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ جو رشتہ داری کو نبھائے گا اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے گا، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، جو رشتہ داری کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم کرے گا، اس کو سخت سے سخت سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطاع، جنت میں رشتہ داری کو کاٹنے والا نہیں داخل ہو سکتا۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات کی وضاحت اختصار کے پیش نظر کرنا چاہوں گا ضرور، کہ رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ دار جب آپ سے اچھا رہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا رہو، اور آپ کا رشتہ دار جب آپ کے ساتھ اچھا نہ رہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے نہ رہو۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنی شادیوں اور دیگر پروگرام میں نہیں دعوت دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم کو دعوت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، وہ آپ کے ساتھ اچھا رہیں یا نہ رہیں، اگر آپ ان کے ساتھ اچھے نہیں ہو تو آپ رشتہ داری کاٹنے والے ہو۔ وہ جو کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور آپ جو کر رہے ہو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف اور مشہور حدیث لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داری جوڑنے والا بدلے میں احسان کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس نے آپ کو سلام کر لیا، آپ بھی سلام کرتے ہو، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، آپ بھی کرتے، یہ رشتہ داری جوڑنا نہیں میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داری جوڑنا یہ کہ سامنے والا کاٹ رہا ہے آپ جوڑ رہے ہو، سامنے والا گالی دے رہا ہے آپ دعائیں دے رہے ہو، سامنے والا برا سلوک کر رہا ہے آپ اچھا سلوک کر رہے ہو، سامنے والا دعوت نہیں دے رہا ہے آپ دعوت دے رہے ہو، سامنے والا سلام نہیں کر رہا ہے آپ کر رہے ہو۔ اس کو رشتہ داری کو جوڑنا کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم دیا وہ یتیم ہے۔ یتیم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یتیم اس بچے یا اس بچی کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال بلوغت سے پہلے ہو گیا ہو، اور یتیمی بلوغت تک رہتی ہے، یعنی چھوٹا بچہ اس کے ابا کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور یہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا یتیم رہے گا، بالغ ہو جاتا ہے یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اولاد کی سرپرستی، اولاد کی کفالت بلوغت تک فرض ہے۔ بلوغت کے بعد بچہ خود کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ یتیم جس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، خود یتیم تھے، پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھے کہ انتقال ہو گیا۔
چونکہ جس کے ابا کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، الفت کا، پیار کا نہیں کوئی رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ آپ تصور کرو، اپنے گھر پہ جاتے ہو، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں دوڑتے ہوئے ابا کیا لائے، ابا یہ لے آؤ، ابا وہ لے آؤ، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک یتیم بچہ جس کے گھر میں داخل ہونے والا کوئی باپ نہیں ہے، وہ کس کے لانے کا انتظار کرے، وہ کس سے اپنی خواہش کی چیزوں کو لانے کے لیے کہے۔ میرے بھائیوں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، شفقت کا ہاتھ رکھا کرو، ان کی کفالت کرو، ان کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ان دو انگلیوں کی طرح سے جنت میں ہوں گے۔ آپ یتیم کی کفالت کیجئے، ان کے اخراجات کو پوری کیجئے، ان کی ضروریات کو پوری کیجئے، ان کے کھانے کا، کپڑے کا، رہائش کا، دوا کا، علاج کا، تعلیم کا انتظام کیجئے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیے۔ تو یتیم کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ مسکین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ مسکین کی تعریف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ مسکین اس کو نہیں کہتے ہیں جو لوگوں کے دروازوں پر در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے ایک دو لقمے کے لیے۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتا ہے، کھانا، کپڑا، علاج، رہائش، دوا، تعلیم پورا نہیں کر پاتا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں، پہننے کے لیے اس کے پاس نہیں، لیکن وہ اتنا بے نیاز ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتا، کیسے بھی گھٹ گھٹ کے رہتا ہے، کیسے بھی تکلیف اٹھا کے رہتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ یہ جو ہاتھ پھیلا کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، یہ تو مانگ کر کے اپنا پیٹ پال لیتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتا ہے، ایسے مسکین کو ڈھونڈو، ایسوں کی ضرورت کو پوری کرو۔ کتنے ایسے بیمار ہیں جو اپنے بستروں پر تڑپ رہے ہیں علاج کے لیے، کتنے ایسے بھوکے ہیں جو اپنے گھروں میں تڑپ رہے ہیں کھانے کے لیے، لیکن ان کے پاس ہے نہیں کچھ۔ ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو جگاتے ہوئے ایسے مسکینوں کی ضرورت کو پوری کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاص صفت تھی اور آپ کا خاص وصف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی ضرورت کو پوری کرتے۔ تو یہ یتیم رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک، اور یتیموں کے ساتھ اسے سلوک، اور مسکینوں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں یہاں تک فرمایا کہ مسکینوں کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اور محنت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور آپ بہت پریشان ہوئے اور اماں خدیجہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کی ضرورت کو پوری کرتے ہو، آپ مسکینوں کے کام آتے ہو، آپ ضرورت مندوں کے لیے بھاگتے ہو اور دوڑتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو رسوا کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ باتیں اس آیت کریمہ میں ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں لیں گے۔ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس کے برکتوں اور بھلائیوں کو سمیٹنے اور بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔